अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी की एक आंखें नम करती हकीकत बयान करने जा रही हूँ। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप आने वाली तमाम चैनल अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अम्मा, मुझे हर सूरत इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। मेरी सारी फ्रेंड्स भी इसी कॉलेज में ही एडमिशन लेंगी और ये कॉलेज बहुत अच्छा है। ये जुमला ना जाने मैं कितने दिनों से अम्मा की गोश गुजार कर रही थी, मगर अम्मा का एक ही जवाब था, तुमने ये क्या फजूल बहस लगा रखी है, बस इसी कॉलेज में पढ़ो जहाँ तुम्हारे सारे बहन भाई ने भी पढ़ा था। मगर मुझ पर तो भूत सवार था। फिर ज़रूरी भी तो नहीं था ना कि जिस कॉलेज में सारे बहन भाइयों ने पढ़ा है मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ूं। मैं एक बार फिर अम्मा के सामने आन खड़ी हुई। देखें अम्मी, वो कॉलेज इतना अच्छा है कि सारी लड़कियों का मेडिकल में दाखिला हो जाता है। मैंने मिन्नत भरे लहजे में दलील दी, मगर मेरी अम्मा कहाँ मानने वाली थी। फ़ौरन मुझे नाअहली के ताने देने लगीं। मेरी बाकी औलाद भी है, मगर मजाल है जो किसी ने इतना सताया हो। अपनी हसास तबीयत के बावजूद मुझे अम्मा की बातें बर्दाश्त करने की आदत हो गई थी। और फिर यहाँ तो मेरा अपना मतलब था। मेरा ज़ाती ख्याल था कि अम्मा को मेरी कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने कामों में मसरूफ़ रहती हैं। मैं अक्सर माँ से इस बात का गिला भी करती थी, तो वो मुझे हस्बे मामूल जवाब देती, तुम चाहती हो सारी दुनिया के काम छोड़कर बस मैं तुम्हारे सरहाने बैठी रहूं। 19 साल की हो चुकी हो, बच्ची नहीं रही अब, खुदा के लिए बड़ी हो जाओ। हॉस्टल से आए हुए मुझे 4 दिन हो गए थे, मगर मेरी और अम्मा की कई मर्तबा नोक झोंक हो चुकी थी। 5वें दिन भी मेरा मुतालबा जूं का तूं था। बस अम्मा, मैट्रिक के पेपर्स के बाद मैं इसी कॉलेज में दाखिला लूँगी जहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स जाएंगी। अम्मा मेरी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ़ थीं कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए अम्मा के सर हो जाया करती थी। मैं मज़ीद कुछ कहना चाह रही थी कि अम्मा ने रवायती माँ वाला अंदाज अपना लिया। अम्मा जब डांटना शुरू करती तो बारहा मुझे सर उठाकर देखना पड़ता कि ये वही अम्मा है जो हर पल मुझ पर अपनी मोहब्बत निछावर करने के लिए तैयार रहती हैं। मेरा अम्मा से बहस करना गैर फितरी नहीं था। मुझे तो शुरू से ही अम्मा को तंग करके मज़ा आता था, मगर अम्मा समझती थीं कि मैं जानबूझकर उन्हें तंग करती हूँ। मेरे वक्त बेवक्त सवालों से झुंझलाकर मुझे डराने को अपनी मखसूस धमकी का सहारा लेती थीं। अल्लाह करे कि खुदा तुझे भी ऐसी औलाद दे जो तुझे भी सताए। अम्मा ये कहते हुए इतनी संजीदा हो जाती थीं कि मुझे वाकई खौफ आने लगता था। सारी बातों में से ये एक धमकी कारगर साबित होती और मैं दिलो जान से अम्मा की मिन्नतें करने बैठ जाती। अम्मा, बदुआ तो ना दो ना। मुझे डर लगता था कि अगर मेरी औलाद भी मुझ जैसी हुई तो। बस यही सोच मुझे परेशान करने को काफ़ी थी। फिर मैं घंटों अम्मा से माफ़िया मांगती, अम्मा प्लीज़ अपनी बद्दुआ वापस ले लेना वरना। और अम्मा फिर बड़े ही प्यार से मुस्कुरा देती और वो एक मुस्कुराहट ही मुझे मुतमईन कर देती थी। मगर अम्मा मुझे इस मुस्कुराहट से कम ही नवाजती थीं। अभी एक दिन ना गुजरा था कि मेरा मुतालबा फिर अम्मा का मुंह चढ़ा रहा था। इधर अम्मा की बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई थी। वो सारी मुरव्वत बालाए ताक रख कर गोया हुई। दरख्तों पर नहीं उगते पैसे, कहाँ से लाएं इतने पैसे कि तुझे उस कॉलेज में दाखिला दिलवा दें। तुम्हारा बाप कितना कमाता है, उसकी कमाई हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बिना सोचे समझे हम तुम्हें दाखिला दिलवा दें। इस तनख्वाह में औलादों का पेट पालें या तालीमी इदारों की फ़ीस भरें। अम्मा इतना कुछ कह जाएंगी मेरे तो गुमान में भी नहीं था। अम्मा ने जो कुछ कहा वो हकीकत इतनी तल्ख थी कि मुझसे रहा ना गया। छोड़े भी अम्मा, आप भी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। मैंने बहस की किताब को समेटना चाहा। मेरे जवाब पे अक्सर अम्मा को गुस्सा आ जाता। मेरा मकसद कभी भी ये नहीं होता था कि अम्मा को गुस्सा दिलाऊं, बस दलीलें देने और सुनने की आदत हो गई थी, वरना कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि खुद अपनी बेइज्जती करवाए। आज भी अम्मा ने बोलना शुरू किया तो एक छोड़ मेरी 10-10 पुरानी आदतों को कोसा। तुम ये नहीं करती, तुम वो नहीं करती, हड हराम हो, किसी भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाती, बस मुझे सताने लगी रहती हो। अम्मा ना जाने कहाँ कहाँ की ढेर सारी खामियां मुझ में देख लेती और उसके बाद मुझे एहसास होता कि शायद मुझ में कोई अच्छी बात है ही नहीं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये एहसास कभी शिद्दत इख्तियार नहीं कर सका। अम्मा कभी कभार बहुत नाराज़ हो जाया करती थीं और ऐसे में फिर मुझे अपने बाबा जान का शिद्दत से इंतज़ार रहता।
آج بھی بابا جان کی آمد میرے لیے اس لحاظ سے خوشگوار احساس تھا کہ اماں کی ناراضگی جلد از جلد دور ہو جائے گی۔ اماں جب کبھی ناراض ہوتی تو بابا جان مجھ سے بے جھجک سوال کرتے کہ میں نے ماں سے کس بات پر لڑائی کی ہے۔ آج بھی بابا جان کے سوال پہ میں نے یوں ہی اماں کو تنگ کرنے کے لیے کہا، مجھے تو نہیں پتا کہ اماں کو کیا ہوا ہے، شاید سر میں درد ہے اماں کے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اماں کو۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ اماں نے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دی۔ اماں کا ہمیشہ یہی رد عمل ہوتا تھا اور میں چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ اس کے بعد میں اور میرا کمرہ۔ آج بھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو اپنی ٹیچرز کو کوسا، پھر حکومت اور تعلیمی نظام، اور پھر اپنی قسمت پر آنسو بہائے۔ میں اماں سے جھگڑے کے بعد ہمیشہ اس بات کی منتظر رہتی تھی کہ اماں مجھے خود منائیں، مجھے پیار کریں، اپنے گلے سے لگائیں، مجھے اپنے پاس بٹھا کر باتیں کریں۔ مگر اماں تو تقسیم ہو چکی تھیں، گھر کے کاموں میں، لوگوں کے حوالوں میں، رسم و رواجوں میں۔ ان کو تو اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ کبھی وہ شادی پر جانے کے لیے تیار رہتیں تو کبھی بڑی بہن کی آمد پر تیاری میں مشغول ہو جاتیں تو کبھی کسی کے ہاں ماتم پر جانا ہوتا۔ میں کبھی کبھی کھل کے کہہ دیتی کہ اماں مجھے زندگی کے 19ویں سال میں بھی آپ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی بچپن میں تھی، بلکہ اس عمر میں شاید زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ مگر اماں اپنی مصروفیات کے گرد میں اٹا جواب دیتی، ڈرامے نہ کیا کر۔ پتہ نہیں اماں کو کون سی بات میری ڈرامہ لگتی تھی، مگر مجھے سوچوں کی دلدل میں دھکیل دیا جاتا تھا۔ خیر میں نے میٹرک کے پیپرز دیے اور میرا رزلٹ بھی آ گیا۔ اب کالج میں داخلہ لینے کی باری تھی۔ اس رات بھی میں نے لاکھ چاہا کہ اماں کے گلے میں باہیں ڈال کر کہوں کہ اماں آپ میری زندگی ہیں، آپ کے دم سے رونقیں ہیں۔ میں اپنی ماں کے گالوں کو چومنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی میں یہ سب کہہ نہ سکی اور میں اپنی ماں کو گالوں پر بوسہ نہ دے سکی۔ مجھے ماں سے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہمارے معاشرے نے بھی پیار کے اظہار کو برائی کی علامت سمجھ رکھا ہے، یا شاید اظہار کو اتنا محدود کر دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے بھی اظہار نہیں کر پاتے۔ معاشرہ ہماری سوچوں، ہماری باتوں اور ہمارے افعال پہ کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے کہ چار دیواری کے اندر بھی ہم معاشرتی اقتدار میں جکڑے رہتے ہیں۔ مجھ پر بھی معاشرے نے گہرے رنگ ڈالے تھے۔ میں نے جب کبھی اماں سے پیار کا اظہار کرنا چاہا تو مجھے ارد گرد سے بہت آوازیں سنائی دیتی تھیں، اس کو دیکھو، ایسے پیار کرنے لگتی ہے جیسے اور تو کوئی اپنی اماں سے پیار کرتا ہی نہیں ہے گھر میں۔ شو آف مت کیا کرو یار، اماں پیار نہیں کر رہی، مکھن لگا رہی ہے آپ کو۔ یہ آوازیں کسی غیر کی نہیں بلکہ اپنے ہی بہن اور بھائیوں کی ہوتی۔ میں نے جب بھی کبھی اپنے بابا جان کو تھکے ہارے گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر کہنا چاہا کہ بابا جان آپ نے ہمارے لیے خود کو بھلا رکھا ہے صرف اولاد کی خاطر۔ بابا جان میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں آپ کے گلے لگنا چاہتی ہوں، آپ کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا چاہتی ہوں، آپ کا ماتھا چومنا چاہتی ہوں، اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ بھی میرا ماتھا چومیں۔ مگر میرے اس خیال کو احترام اور شرم کا بے رحم پنجہ دبوچ لیتا۔ میری اماں نے مجھے تھوڑا سا بڑے ہوتے ہی باپ سے شرم اور باپ کا احترام کرنا سکھایا تھا۔ اگر کبھی بچپن میں کسی بات سے ڈرانا ہوتا تو باپ کی دھمکی دی جاتی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ احترام، شرم اور خوف لازم و ملزوم ہونے لگا۔ میں نے بابا جان سے جب بھی بات کی احترام کے دائرے میں رہ کر کی۔ ان سے شرم اور احترام نے مجھے کبھی ان کے قریب نہ جانے دیا۔ بہت چاہا کبھی خوف، شرم اور احترام کے دائرے سے نکل کر محبت کے دائرے میں مقید ہو جاؤں، مگر بچپن کے سکھائے گئے سبق نے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی۔ بچپن کے سبق بھلائے نہیں بھولتے۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی بیج بوتا ہے تو اس کے اندر ہر چیز چھپی ہوتی ہے۔ جب سرسوں کا بیج پھول میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے تو فطرت یہ بات اس میں رکھ دیتی ہے کہ اس بیج میں اگنے والے پودے پر جو پھول اگے گا وہ زرد ہوگا۔ یوں ہی بچپن میں ذہن نشین ہونے والی باتیں، واقعات جوانی کے افعال ترتیب کر دیتی ہیں۔ میں نے بھی سرسوں کے بیج کی طرح فطرت کی خلاف ورزی نہ کی۔ اس رات بھی نہ میں اس طرح اماں کے گلے میں باہیں ڈال سکی، نہ بابا جانی کی گود میں سر رکھ کر رو سکی۔ صبح ہوتے ہی اماں اور بابا میرے پسندیدہ کالج میں ایڈمیشن کروانے چلے گئے اور شام تک واپس نہ لوٹے۔ وہ شام میرے بابا جان اور اماں کی زندگی کی آخری شام ٹھہری۔ وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر حقیقت رونما ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اماں اور بابا جان کی لاشیں اپنے سامنے دیکھ کر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنسو بہتے رہے، پھر یہ آنسو سسکیوں میں بدل گئے، سسکیاں اور ہچکیاں صبر میں ڈھل گئیں۔ اماں اور بابا جانی کی قبر پر بیٹھے ہوئے نہ جانے میں نے کتنے شکوے کیے، یا اللہ اگر یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو،
مجھے کسی ہاتھ نے سہارا نہ دیا۔ میرا سر بے ساختہ ہی ماں کی قبر کی مٹی کو چھونے لگا، اور اس لمحے میں نے کئی اعتراف کیے جو شاید مجھے اماں کی زندگی میں کر لینے تھے۔ اماں آپ تو وہ واحد ہستی تھیں جس کی موجودگی میں پیار کا احساس ہوتا تھا، تحفظ کا گمان ہوتا تھا۔ میں سمجھتی رہی کہ آپ میرے دکھوں سے بے خبر ہیں، مگر اماں مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سجدے میں گرتے آنسو آپ کی دعاؤں کے صدقے خشک ہو جاتے ہیں۔ اماں مجھے ہر دعا کے لیے آپ کے آمین کی ضرورت تھی۔ میری پرسکون نیند آپ کے ہونے کے احساس کے باعث تھی۔ اماں میری خواہش، میری خوشی آپ سے شروع اور آپ پر ہی ختم ہوتی تھی۔ اماں ابھی تو میں نے آپ کے گلے میں باہیں ڈال کر محبت کا اظہار بھی کرنا تھا۔ اماں مجھے آپ کے گالوں پر بوسہ بھی کرنا تھا۔ یوں ہی روتے ہوئے مجھے بابا جانی کی قبر نظر آئی۔ بابا جان کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بچپن کا سکھایا گیا احترام آڑے آ گیا۔ میں نے بابا جان سے بھی بہت کچھ کہنا چاہا، مگر احترام نے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ پتہ نہیں مٹی کے نیچے چلے جانے والے لوگ اتنا کیوں ستاتے ہیں۔ میرے ضبط نے میرے 19 سال کے سیکھے ہوئے اصولوں کو توڑ دیا۔ میری محبت نے میرے احترام اور شرم کو ڈھیر کر دیا۔ میرے پیار نے معاشرے کی اقتدار کو یکسر بھلا دیا، اور میں پھوٹ پھوٹ کر ابا کی قبر سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں نے بابا جان کی قبر پر سر رکھ کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں ان کی زندگی میں نہ کہہ پائی تھی، اور مجھے لگا کہ بابا جان کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ میں اماں کی قبر کی طرف پلٹی، ان کی قبر کی مٹی کو چوم کر اپنی وہ حسرت پوری کر لی جو میں 19 سالوں میں پوری نہ کر پائی تھی۔ میں روتے روتے بہت تھک چکی تھی۔ میں جانے لگی تو بابا جان کی پرنم آنکھیں اور اماں کی مسکراہٹ مجھے پرسکون کر گئی۔ آج جب میں سونے کے لیے لیٹی تو آنسو نہ گرے، بس کچھ خیال ذہن کے طاقچوں پر ابھرتے رہے کہ اپنے چاہنے والوں سے اظہار کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس دنیا سے جانے والے انتظار نہیں کرتے۔ معاشرے کے اصول اور سبق اپنی جگہ، مگر وہ عظیم ہستیاں جو اپنی ذات کو بھول کر اولاد کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے منو مٹی تلے جا سوتی ہیں، وہ ہستیاں اپنے خلوص کے بدلے پیار کا اظہار مانگتی ہیں، مگر مصروفیات نہ انہیں ہم سے یہ سب طلب کرنے کا موقع دیتی ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے قائم کردہ حصاروں سے نکل کر ان انمول جذبوں کو سلام پیش کر پاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو یکجا کیجیے، اگر لب ساتھ نہ دیں تو اپنے عمل سے اپنے والدین کو پیار بانٹیے کہ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ زندگی میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن ماں اور باپ یہ ایسے رشتے ہیں جو ایک بار بچھڑ جائیں تو پھر کبھی نہیں ملتے۔